اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نام علوم قرآن، درس علوم قرآن، درس تفہیم قرآن، درس آشنائی با علوم قرآن، جس نام سے بھی آپ چاہیں اس درس کو یاد کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ ہمارا درس یہ جو ہے اس کا نمبر ہے درس نمبر 21 نمبر، اور آپ کے کتاب کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو درس نمبر 15۔ یہ درس جو چل رہا ہے وہ آشنائی با قرأتہائے افغانہ کے سلسلے میں دوسرا پارٹ ہے۔ قرأت کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے قرآن پڑھا جائے، کیسے پڑھا جائے، مجراہا پڑھا جائے کہ مجرحہ پڑھا جائے۔ قرآن کی جو قرأت ہے، پڑھنے کا طریقہ ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اب آپ نے یہ تو پچھلے درس میں جان لیا، سمجھ لیا کہ مختلف طریقے کی قرأتیں سامنے آتی گئی تھیں۔ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا تھا، الگ الگ شہروں میں الگ الگ طریقے کی قرأتیں ابھر کے سامنے آ رہی تھیں۔ اب ایک ہیڈنگ پڑی ہے محدود کردن قرأتہائے معروف۔ جو معروف قرأتیں تھیں ان کو محدود کیا گیا ہے کم قرأتوں میں، تاکہ لوگ بہت زیادہ مشکلات کا شکار نہ آئیں، ذہنی تشویش میں مبتلا نہ ہوں۔ تو قرأت کو محدود کیا گیا کہ اس طریقے سے بس پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ قرأت جو ہے وہ قابل اعتبار ہے، اس میں پڑھا جائے اس قرأت کے اعتبار سے، باقی قرأتوں کو چھوڑ دیا جائے، ترک کر دیا جائے۔ تو دوسری صدی ہجری میں آپ کو تو پتہ ہے کہ قرأت کا فن جو ہے وہ اپنے عروج کو پہنچ گیا تھا، اور الگ الگ طریقے کے قاری سامنے آ رہے تھے الگ الگ شہروں میں، اور الگ الگ طریقے کی قرأتیں بھی سامنے آ رہی تھیں۔ ابو عبید قاسم بن سلام کا نام گزر چکا ہے۔ یہ پہلے انسان ہیں کہ جنہوں نے مختلف قرأتوں کے سلسلے میں کتاب تحریر کی تھی، اور انہوں نے اپنی کتاب میں 25 قاریوں کا ذکر کیا تھا کہ یہ افراد جو ہیں وہ ان کی قرأت جو ہے وہ مشہور ہے۔ اور ان کے بعد احمد بن جبیر بن محمد کوفی کی کتاب ہے قرأت کے سلسلے میں، قرأتہائے پنجگانہ کے سلسلے میں 5 قرأتوں کو انہوں نے جمع کیا، اور ہر شہر سے جو ہے وہ ایک قاری کو لیا ہے، ان کا تعارف کرایا ہے۔ اس کے بعد قاضی اسماعیل بن اسحاق مالکی ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب میں 20 قاریوں کا ذکر کیا ہے، اور 20 قاری 7 طریقے کی قرأت کرنے والے، 7 طریقے کی قرأتوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ قرأت نمبر 1 یہ ہے، قرأت نمبر 2 وہ ہے، اور اس قرأت پر یہ 2 قاری قرأت کرنے والے ہیں، اس قرأت پہ وہ 5 قاری قرأت کرنے والے ہیں، اس قرأت پہ وہ 3 قاری، اس طریقے سے کر کے 7 قرأتیں اور 5 قاری ہیں۔ چوتھے انسان جو ہیں سلسلے میں محمد بن جریر طبری ہیں، جنہوں نے کتاب جو ہے جامع کے نام سے تالیف کی ہے، جس میں 20 قاریوں کا ذکر کیا ہے، 20 قاریوں نے بلکہ 20 طرح کی قرأت کا ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد اب آ جائیے تو ایک نام آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس نام سے آپ کو بہت سروکار رہے گا، امتحان میں بھی آئے گا، ان سے وابستہ کوئی نہ کوئی سوال۔ ابو بکر احمد بن موسیٰ بن عباس، جن کا مشہور نام تھا، معروف تھے ابن مجاہد کے نام سے۔ ابن مجاہد کی 245 ہجری ولادت ہے، اور 324 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ یہ بہت مشہور بغداد کے قاری تھے، اور نہ صرف یہ قاری تھے بلکہ قرأت پہ انہوں نے کام کیا۔ البتہ کام کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو سرپرستی حاصل تھی، خلافت بنی عباس کی حکومت کی سرپرستی حاصل تھی۔ انہوں نے جو ہے وہ قرأت کے معاملے میں ایک جو اہم کام کیا تو یہ کیا تھا کہ پہلے والے قاریوں کی قرأت پر یہ پابند رہتے تھے، اور یہ چاہتے تھے جو پہلے قرأت کا سلسلہ تھا اس کو محفوظ رکھا جائے، نئی قرأتیں ایجاد نہ کی جائیں۔ ابن مجاہد کی اپنی پوری کوشش رہتی تھی کہ اپنے نظریے کو اعمال نہ کیا جائے نئے زمانے، بلکہ گزشتہ قاریوں کے جو نظریے ہیں قرأت کو لے کر کے اس کو فالو کیا جائے۔ ابن مجاہد نے ہر شہر سے ایک قاری کو معرفی کیا تھا، ایک قاری کو جو ہے جو اس شہر میں زیادہ مشہور تھے اس کی قرأت کو قبول کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کو جو ہے ابن مجاہد نے انتخاب کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے تمام قرأتوں کے درمیان میں سے 7 قرأتوں کا انتخاب کیا کہ یہ 7 قرأتیں، ابھی آپ نے سنا کہ 20 قرأتیں، 25 قرأتیں بتائی گئی ہیں، لیکن ساری قرأتوں میں سے 7 قرأتوں کو، باقی قرأتوں کو ریجیکٹ کرتے ہوئے ابن مجاہد نے کہا بس یہی 7 طریقے سے جو قرأت کی گئی ہے یہی ٹھیک ہے۔ حالانکہ ان کے زمانے کے لوگوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا کہ آپ کیسے محدود کر سکتے ہیں قرأتوں کو 7 پر، آپ کا معیار کیا ہو سکتا ہے؟ وہ جو 8ویں قرأت جو آپ نے چھوڑی ہے وہ ان 7 میں سے جو ایک قرأت ہے اس سے بہتر ہو،
اور ایسا تھا بھی۔ ڈاکٹر صوبی صالح جنہوں نے علوم قرآن کے متعلق کتاب تحریر کی ہے، ان کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ ڈاکٹر صوبی صالح کہتے ہیں کہ اس عمل کے سلسلے میں جو ہے، اس کام کے سلسلے میں بہت زیادہ نفرین کا اور سرزنش کا سامنا کرنا پڑا ہے ابن مجاہد کو، کہ ابن مجاہد نے کیسے قراتوں کو جو ہے 7 لوگوں پر محدود کر دیا، اور جبکہ انہوں نے باقی لوگوں کو چھوڑ دیا۔ یہ اقدام ان کا صحیح نہیں تھا۔ یہ 7 افراد صرف امانت دار تھے، صرف قرات میں ان کی دقت تھی۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرات میں دقیق تھے، دقت سے کام لیتے تھے؟ حالانکہ اس عمل کا، اس کام کا ابن مجاہد کے پاس کوئی میلاک و معیار نہیں تھا، صرف ایک اتفاق تھا، بس اس کو کہہ لیجئے۔ اور جبکہ ان قاریوں میں کہ جو قاری جن کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، ان میں بعض قراء ان قراء افغانہ سے بھی بہتر تھے، پھر بھی ابن مجاہد نے سب کو چھوڑ دیا، ان کے قرات کو لے لیا۔ یہ ابن مجاہد کا جو ابتکار تھا، ٹھیک ہے، اس کو انہوں نے اپنی کتاب میں بھی تحریر کیا، باقاعدہ 7 قاریوں کا ذکر کیا، اور ہر قاری سے 2 راوی کا فلاں قاری ہے۔ مثال کے طور پہ ابن عامر کو قاری میں ذکر کیا اور ان کی روایت 2 راویوں سے نقل کی، ایک ہشام بن عمار سے اور ایک ابن زکوان سے۔ کہا کہ یہ 7 راوی ہیں، 7 قاری ہیں جن کی روایت، جن کی قرات قابل قبول ہے، اور ان 7 قاری میں سے بھی فلاں قاری کی فلاں راوی کی روایت قبول ہے۔ اگر ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا آ کر کے بتائے کہ ابن عامر نے ایسے قرآن پڑھایا، ایسے قرات ہے، تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ کام انہوں نے کیا، ابن مجاہد نے کیا ہے۔ اور اس ابن مجاہد کی کے کام کو جو ہے میپ کی شکل میں، جدول کی شکل میں اگر دیکھا جائے تو اس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے کہ پہلے 7 قاریوں کا نام لکھیے، مثلا ابن عامر، ابن کثیر، اور وہ عاصم، ابو عمر، حمزہ، نافع اور کسائی، یہ 7 قاری ہیں۔ ان 7 قاریوں کے آگے سن ولادت اور وفات لکھی ہوئی ہے۔ مثلا ابن عامر جو ہیں وہ 21 ہجری میں پیدا ہوئے، 118 میں دنیا سے گئے۔ ابن کثیر جو ہے وہ 145 میں پیدا ہوئے، 120 میں گئے۔ یا عاصم جو سب سے مشہور قاری ہیں، جن کی قرات بہت مشہور ہے، وہ سن 17 ہجری میں پیدا ہوئے، سن 128 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ اسی طریقے سے ان کے نام کے آگے سن کے آگے پھر شہر لکھا ہوا، کس شہر سے ان کا رابطہ تھا۔ مثلا عاصم جو ہے وہ کوفے میں رہتے تھے، ایرانی تھے، ٹھیک ہے۔ کوفہ اور عراق جو ہے یہ خود علاقہ ایران کا حصہ تھا، ساسانیوں کی حکومت تھی یہاں پر، اور بعد میں عمر کے دور میں حملہ ہوا ہے عراق پر۔ ایران پہ جب قبضہ ہوا ہے تو اس کا ایک حصہ جو عراق تھا وہ ان کے اسلامی حکومت کے قبضے میں آیا ہے، اور کوفہ وہیں بصرے اور بغداد کے مضافات کے ایک شہر کو کہتے ہیں۔ بہرحال عراق کا ایک شہر ہے کوفہ۔ خوب، تو کہنا یہ تھا کہ عراق خود ایران کا حصہ تھا، تو یہ کوفے میں، یا مثلا ابو عمر بصرے کے، اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو قاریوں کا نام بھی ساتھ میں ذکر کیا گیا ہے، سن وفات بھی اور ان کا شہر بھی۔ پھر آگے چل کر 2 راویوں کا ذکر ہے۔ پہلے راوی اول کا ذکر ہے، مثلا ہشام بن عمار کا تذکرہ ہے، راوی اول کا ذکر کیا گیا، راوی اول کی ولادت کے ساتھ ساتھ راوی اول کی وفات کا پھر ذکر کیا گیا ہے، ولادت اور وفات دونوں کا راوی اول کی۔ اور پھر اس کے بعد راوی دوم کا ذکر کیا گیا ہے، راوی دوم کی ولادت اور وفات کا ذکر اس کے سامنے کیا گیا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ فلاں قاری سے کس کس راوی نے نقل کیا ہے، اور اسی میں محدود کر دیا گیا ہے کہ اب اس کے علاوہ کوئی نقل کرے گا تو ذکر قبول نہیں ہوگا۔ آپ اس میں جس سے ہمیں زیادہ کام ہے وہ دیکھ لیجئے گا۔ نمبر 3 میں عاصم کی ولادت 17، وفات 128، شہر کوفہ، ان کے راوی اول حفص، ان کی ولادت 90 اور وفات 180، دوسرے راوی شعبہ، ان کی ولادت 95، ان کی وفات 193۔ یہ ہے سلسلہ ان کا۔ خوب، اس کے بعد آ جائیے، قابل توجہ بات یہ ہے کہ ان 7 قاریوں میں سے 5 قاری ایرانی تھے۔ بڑی خدمتیں ایرانیوں کی رہی ہر علم میں۔ میں اس سلسلے میں پوری 2 گھنٹے کی تقریریں کرتا ہوں، 1 گھنٹے کے بیانات اور لیکچر دیتا ہوں کہ ایرانیوں کی خدمت، چاہے شیعہ ہوں چاہے سنی، ہر مسلک کے اعتبار سے ایرانیوں نے بڑی خدمتیں دین کی انجام دی ہیں، اسلام کی انجام دی ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو
ستہ کے لکھنے والے سارے رائٹرز ایرانی تھے، ایرانیوں، اور ہمارے یہاں جو 4 بڑی کتابیں ہیں کتب اربعہ، اس کے سارے رائٹر جو ہے وہ ایرانی تھے، یعنی سب شیخ طوسی بھی ایرانی تھے جن کی 2 کتابیں ہیں، تہذیب اور الاستبصار، اور شیخ صدوق بھی ایرانی تھے، قم کے رہنے والے تھے، شیخ طوسی طوس کے رہنے والے تھے، اور شیخ کولینی کولین کے رہنے والے تھے۔ تو ہماری ساری حدیث کی بنیادیں جو ہیں وہ ایرانیوں کی لکھی ہوئی کتابوں پر ہیں، یا بخاری وغیرہ کو دیکھ لیجئے، یہ سب ایرانی تھے، بخارا ایران کا حصہ تھا۔ تو کہنے مقصد یہ ہے کہ ان کی 6 کے 6 کتابیں ایرانیوں کی لکھی ہوئی ہیں، ہماری 4 کی 4 کتابیں بہت خدمتیں ہر فیلڈ میں انجام دی ہیں۔ قرات میں کے میدان میں آ رہی ہے تو جتنے قاری ہیں سب کے سب ایرانی ہیں۔ 5 کے بارے میں تو اتفاق ہے کہ ایرانی تھے، اور ایک ابن عامر کا تذکرہ، ابن عامر مجہول الحال ہے، پتہ نہیں کہ ایرانی تھے غیر ایرانی تھے۔ ایک ابو عمر ہیں، ابو عمر کو کہا جاتا ہے کہ قبیلہ مازن تمیم سے تھے، یعنی عرب تھے، لیکن ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ قاضی اسد یزیدی نے تحریر کیا ہے، یا یزدی ہے، بہرحال انہوں نے تحریر کیا کہ ابو عمر بھی شیرازی تھے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ بات صحیح ہے تو سارے کے سارے قراء جن کی قرات رائج تھی وہ سب ایرانی تھے۔ اور عاصم، ابو عمر، حمزہ، کسائی نے صراحت کے ساتھ تشیع کا اظہار کیا، شیعہ بھی تھے یہ ایرانی ہونے کے ساتھ ساتھ۔ ابن کثیر اور نافع کے بارے میں بھی احتمال قوی ہے کہ شیعہ تھے، چونکہ یہ دونوں فارس کے رہنے والے تھے، اور فارس میں اس زمانے میں زیادہ تر اہل بیت کے چاہنے والے اور شیعہ ساکن ہوا کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرات صحیح کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، ملاک کیا ہے، معیار کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں محققین نے الگ الگ باتیں تحریر کی ہیں، یہاں پر میں یہ عرض کر دوں آپ خدمت میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سی قرات جو ہے وہ عام مسلمانوں کے قرات سے ہم آہنگ ہے، مسلمان کس طریقے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ جو قرات مسلمانوں کی قرات سے ہم آہنگ ہوگی وہ قرات صحیح ہوگی، کیونکہ عموم مسلمان جو ہیں وہ پہلے والے اصحاب نبیوں سے نبی سے سینہ بہ سینہ سنتے چلے آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب جو رائج ہے مسلمانوں کے درمیان عمومی طور پہ وہ قرات جو ہے وہ صحیح قرات ہوگی۔ دوسری قرات کو پہچاننے کا دوسرا طریقہ کیا ہے کہ قرات کو جو ہے وہ فصیح ترین قرآن کو جو ہے قرآن اور اس کی قرات کو فصیح ترین اور معروف ترین قواعد عربی سے مطابقت کرنی پڑے گی، اس لیے کہ قرآن مجید جو ہے فصاحت و بلاغت پر مبنی کتاب ہے۔ اگر کسی قرات میں فصاحت کی کمی نظر آئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ والی قرات صحیح نہیں، وہ والی قرات زیادہ صحیح ہے کہ جو فصاحت سے زیادہ قرین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن فصاحت و بلاغت کا مرقع ہے، اور عربی فصیح میں نازل کیا گیا ہے قرآن کو۔ خود قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 28 میں، قرآنًا عربیًا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، یہ قرآن عربی ہے اور کسی بھی طریقے کی کجی اس میں نہیں پائی جاتی ہے، نادرستگی نہیں پائی جاتی ہے، اس میں شاذ و نادر چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ تو قواعد کے اعتبار سے بالکل صحیح جو قاعدہ ہے اس کے اعتبار سے جو قرات ہوگی وہ قرآن کی صحیح قرات مانی جائے گی۔ لہذا جہاں ٹکراؤ ہو جائے 2 قرات میں تو دیکھنا پڑے گا کہ ادبی لحاظ سے کون سی قرات زیادہ قرین با قیاس ہے، اسے مانا جائے گا۔ اس کے بعد قرات جو ہے وہ اس طریقے سے ہو کہ قابل فہم ہو اور اصول شریعت اور احکام قطعی سے اور عقل کے عقل کے مطابق ہو، کیونکہ قرآن مجید میں کوئی بھی بات جو ہے وہ عقلانیت کے خلاف نہیں کہی گئی ہے، اور اصول شریعت جو اور احکام قطعی جو روایات سے ثابت ہیں نبی اکرم کی متواتر روایات سے، اس سے اگر قرآن کی کوئی قرات ٹکرا رہی، قرآن کی آیت نہیں، قرآن کی قرات ٹکرا رہی، تو اس قرات کو چھوڑ کر کے وہ والی قرات لے لیں گے جو موازین شریعت سے مطابقت کرتی ہوگی قرات۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔